الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد کرمنا بنی آدم صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانے شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ہم اور آپ آئے دن جلسے، کانفرنس، اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور شرکت کرنے کے بعد ہم بڑے اہم عناوین پر گفتگو سماعت کرتے ہیں جو کہ ہماری زندگی سے متعلق اور آخرت سے متعلق ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. آج کی اس گفتگو میں میں کسی بہت مشکل یا بڑے عنوان پر گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ بہت چھوٹا سا اور بہت مختصر سا ایک عنوان جس کو ہم اور آپ بھول رہے ہیں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے
آنے والی گفتگو کو سماعت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم یہ بنیں، وہ بنیں، وہ بنیں، وہ بنیں۔ یقیناً سب کچھ بننا چاہیے، لیکن آج میری گزارش آپ سے صرف اتنی ہے کہ ہم سب پہلے انسان بن جائیں، صرف انسان پہلے بن جائیں، کیونکہ ہمیں مسلمان بننے کے لیے، سنی مسلمان بننے کے لیے، قادری مسلمان بننے کے لیے، ولی بننے کے لیے، غوث بننے کے لیے، کتب بننے کے لیے، ابدال بننے کے لیے، سب کچھ بننے کے لیے تو انسان ہی بننے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کچھ بعد میں بنیں گے، پہلے ہمیں انسان بننا ہوگا، اس لیے کہ مسلمان بھی وہی ہوگا جو انسان ہوگا۔ جب ہم انسان ہی نہ بن سکے تو پھر ہم مسلمان کیسے ہوں گے؟ پھر ہم سنی مسلمان کیسے ہوں گے؟ پھر ہم قادری مسلمان کیسے ہوں گے؟ پھر ہم ولی، غوث، کتب اور ابدال کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلا سبق تو یہی ہمارے لیے ہے کہ ابھی ہم تو صحیح طور پر انسان بھی نہیں بن سکے، ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ جب انسانیت نہ ہوگی تو اسلام کیسے ہوگا؟ جب انسانیت نہ ہوگی تو ایمان کیسے ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ممکن ہے میری اس گفتگو سے کسی کو حیرت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی ناک ایک ہے، جس کی آنکھیں دو ہے، جس کے کان دو ہیں، جس کی زبان ایک ہے، جس کے دانت 32 ہے، جس کے 2 ہاتھ ہے، جس کے 2 پیر ہیں، جس کا سر ہے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ یاد رکھیں، اگر صرف ناک کی بنیاد پر، صرف آنکھوں کی بنیاد پر، صرف کان کی بنیاد پر، صرف زبان کی بنیاد پر ہم انسان ہو سکتے ہیں تو کیا 2 آنکھیں جانوروں کی نہیں؟ کیا ناک جانوروں کے پاس نہیں؟ کیا کان جانوروں کے پاس نہیں؟ کیا زبان جانوروں کے پاس نہیں؟ دراصل انسان جو انسان ہے وہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر ہے، انسان جو انسان ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر ہے، انسان جو انسان ہے وہ اپنے کردار کی بنیاد پر ہے، انسان جو انسان ہے وہ اپنی اچھائی کی بنیاد پر ہے۔ جس کے پاس اچھائی نہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، جس کے پاس اخلاق نہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، جس کے پاس زبان تو ہے لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم اکرام انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسان کہلانے والے تو بہت ہے، لیکن کیا ہمارے اندر انسانیت بھی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس کا عنوان صرف ایک ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی کتابیں لکھی گئی اور لکھی جاتی رہے گی، لیکن قرآن جیسی کتاب نہ دنیا میں اس سے پہلے آئی اور نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب قرآن جیسی کتاب کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ عظیم کتاب جس کا نازل کرنے والا خدا ہے اور جس پر نازل ہوئی وہ بے مثل بے مثال محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نازل کرنے والے سے بہتر کوئی ذات نہیں، جس پر نازل ہوئی اس سے بہتر کسی کی ذات نہیں، اور جو کتاب نازل ہوئی اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ نازل کرنے والے کی شان یہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کی شان یہ ہے وہ کن کہہ کر کائنات کو وجود عطا کرتا ہے۔ نازل کرنے والے کی شان یہ ہے، اس نے کن کہا تو آسمان پیدا ہو گئے، اس نے کن کہا تو زمین پیدا ہو گئی، اس نے کن کہا تو ستاروں کی انجمن سج گئی، اس نے کن کہا تو اتنا بڑا سورج پیدا کیا، اس نے کن کہا تو چمکتا ہوا چاند پیدا کیا، اس نے کن کہا تو درختوں کو پیدا کیا، اس نے کن کہا تو زمین پر سبزے کی چادر بچھا دی۔ ہاں وہی تو ہے جس نے قرآن نازل کیا، وہ مردہ زمین کے اندر جو ہے وہ جب دانا دبایا جاتا ہے
تو وہ اس دانے کی پرورش کرتا ہے اور اسی دانے سے کوپلیں نکلتی ہے اور اسی دانے سے ایک دانہ زمین میں کیا گیا اس کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں دانے پیدا کرتا ہے. وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے. میرا اللہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے وہی قرآن کا نازل کرنے والا ہے. وہ میرا رب ہے جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے وہی قرآن کا نازل کرنے والا ہے. ہاں جو پتھروں سے پانی نکالتا ہے, جو پتھروں سے پتھروں کو پھوڑ کر کے سبزے پیدا کرتا ہے, پتھروں میں پودے اور پھول اگاتا ہے, وہ میرا اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے. ایسی شان والا ہے قرآن نازل کرنے والا. اور جس پر قرآن نازل ہوا وہ ایسا بے مثال ہے کہ قرآن نازل کرنے والے خدا نے درخت تو پیدا کیے اور درخت زمین سے اگائے, اور جس پر نازل کیا وہ اتنا بے مثال ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے تو درخت چل کر کے اس رسول کے پاس آ جاتے ہیں. وہ اتنا بے مثال رسول ہے. نازل کرنے والا خدا چاند بناتا ہے اور جس پر نازل کیا وہ اتنا بے مثال ہے کہ وہ اشارے کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے, اشارہ کر کے چاند جوڑ بھی دیتا ہے. نازل کرنے والا خدا سورج بناتا ہے اور جس پر نازل ہوا وہ اتنا بے مثال ہے کہ اشارہ کر کے سورج کو پلٹا لیا کرتا ہے. اللہ اکبر. جس نے نازل کیا وہ بھی بے مثال, جس پہ نازل ہوا وہ بھی بے مثال, اور جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی بے مثال. لیکن اس قرآن کا عنوان ہے انسان. قرآن کا صرف ایک ہی عنوان ہے جسے انسان کہتے ہیں. قرآن نے انسانیت کی دعوت دی, سب سے پہلے انسانیت کی. اس لیے کہ انسان کے بارے میں کسی نے کہا کہ انسان بندر سے پیدا ہونے والا ایک عجوبہ ہے. کسی نے کہا انسان پہلے بندر تھا پھر ترقی کرتے کرتے وہ انسان ہو گیا. ہم کہتے ہیں اگر انسان بندر سے انسان بنا ہے تو آج انسان سے کچھ اور کیوں نہیں بن جاتا؟ جب ترقی کر کے انسان بندر سے انسان بنا تب ترقی کر کے انسان کچھ اور نہیں بن جاتا؟ اس کی شکل کیوں نہیں بدلتی؟ ہزاروں سال سے انسان تو آخر جی رہا ہے, پھر یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ انسان کی توہین کرتے رہے, خود انسان ہو کر انسانیت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے رہے. لیکن قرآن واللہ کی وہ کتاب ہے جس نے انسان کی اصل شبیہ کو, اصل تصویر کو یوں پیش کیا کہ میرا اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی. کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں. پہلی بات, وہ بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ کہنے والا خدا ہے, رب ہے. اور اگر وہ ایک ہی قسم اٹھا کر بات کہے تو بھی بات بڑی وزنی اور قیمتی ہو جاتی ہے. لیکن میرا رب, میرا اللہ جب انسان کی شان بیان کرتا ہے تو ایک نہیں بلکہ 4 قسمیں اٹھاتا ہے. اور وہ 4 قسمیں بھی کون کون سی؟ وَالتِّينِ اے ابراہیم تیرے شہر کی قسم, وَالتِّينِ اے میرے پیغمبر ابراہیم تیرے شہر کی قسم, وَالزَّيْتُونِ اے عیسیٰ تیرے شہر کی قسم, وَطُورِ سِینِینَ اے موسیٰ تیرے شہر کی قسم, اور اس پہاڑ کی قسم جس پر تجھ سے اللہ نے کلام فرمایا, وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ یا محمد اے محمد مصطفیٰ میرے محبوب تیرے شہر کی قسم. 4 نبیوں کے شہر کی قسم یاد کی. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. آپ سوچیں گے کہ وَالتِّينِ سے شہر ابراہیم کی قسم کیسے یاد کی جا رہی ہے, وَالزَّيْتُونِ سے شہر عیسیٰ کی قسم کیسے یاد کی جا رہی ہے؟ یہاں تو تین اور زیتون کی بات کی گئی ہے, انجیر اور زیتون کی بات کی گئی ہے. ہم کہیں گے دیکھو کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کا نام نہ لیا جائے تو وہ کسی علامت سے مشہور ہوتے ہیں, کسی علامتی نشان سے. جیسے اگر یہ کہا جائے کہ تاج محل, جیسے تاج محل کہیں گے تو تاج محل کہنے کے بعد آگرہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی,
تاج محل کہا فوراً آگرہ کا نام ذہن میں آ گیا، کیونکہ گویا کہ آگرہ کی آبرو ہے تاج محل، آگرہ مشہور ہے تاج محل سے، ورنہ آگرے کی اہمیت کیا ہے؟ تو جیسے تاج محل کہا آگرہ کا نام ذہن کے اندر ابھر آیا، کیونکہ آبرو آگرہ کا نام ہے تاج محل، نشان آگرہ کا نام ہے تاج محل، آگرہ کی پہچان کا نام ہے تاج محل۔ تو جہاں تاج محل ہوگا وہاں آگرہ خود ہی آ جائے گا، خود بخود آگرہ کا تعارف آ جائے گا۔ اسی طرح سے بمبئی کی کچھ چیزیں مشہور ہیں، اس کا نام لے لیا جاتا ہے تو فوری طور پر بمبئی کا نام آتا ہے۔ جیسے جو ہے وہ باب ہند جسے آپ گیٹ آف انڈیا کہتے ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے تو فوری طور پر بمبئی کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بمبئی کے حوالے سے مشہور ہے۔ اسی طرح سے اور بھی شہروں کی بات ہے۔ یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کے اندر انجیر پیدا ہوتی تھی اور وہاں کی انجیر بڑی مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کا زیتون بڑا قیمتی اور بڑا مشہور ہے، اور طور سینین اور حاصل بلدی لمین تو بالکل ظاہر ہے۔ تو یوں کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی شہر کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی مشہور علامت کو بیان کیا جاتا ہے۔ آخر انجیر اتنی عظیم کیسے ہو گئی کہ اس کی قسمیں یاد کی جا رہی ہے؟ بات انجیر کی نہیں ہے، بات دراصل نبیوں کے شہر کی ہے۔ تو قسم یاد کی گئی، اے ابراہیم میرے پیارے خلیل تیرے شہر کی قسم، اے عیسیٰ میرے پیارے روح اللہ تیرے شہر کی قسم، اے موسیٰ تیرے شہر کی قسم، اس مقام کی قسم جہاں تجھے بلا بلا کر تیرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کی گئی، تیرے ساتھ کلام کیا گیا اور گفتگو کی گئی، اور اے پیارے محمد عربی تیرے اس شہر کی قسم جہاں تم چلتے پھرتے، وہاں ازل بلدی الامین تیرے امن والے شہر کی قسم جہاں تیرے قدم لگے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، آیتوں کا سیاق بتا رہا ہے کہ پیارے پیارے چار عظیم پیغمبر جن کے مرتبے سب سے افضل مرتبہ محمد الرسول اللہ کا، ان کے بعد مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے بعد دونوں پیغمبروں کا، ان چار عظیم پیغمبر، ان چار صاحب کتاب پیغمبر، ان کی قسم یاد کی جا رہی ہے، ان کے شہروں کی قسم، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر محبوب کی قسم، اور چار قسمیں بیان کرنے کے بعد اب پھر اصل عنوان کی طرف آیا ہے قرآن، اور کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو بندر سے عجوبہ کہنے والوں، انسان کو بندر کی پیداوار کہنے والوں، انسان کو بندر سے ترقی کر کے انسان بننے والا کہنے والوں، یہ سارے نظریات غلط ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اچھی شکل پر پیدا کیا ہے۔ ہاں انسان اتنا محترم ہے کہ جب سورج بنایا تو کن کہہ کر، جب چاند بنایا کن کہہ کر، ستارے بنائے کن کہہ کر، سیارے بنائے کن کہہ کر، زمین بنائی کن کہہ کر، فرشتے بنائے کن کہہ کر، ساری مخلوق، عرش بنایا کن کہہ کر، فرش بنایا کن کہہ کر، تحت الثری بنائے کن کہہ کر، سمندروں کی طغیانی کن کہہ کر، دریاؤں کی روانی کن کہہ کر، پھولوں کا تبسم کن کہہ کر، راتوں کی تاریکی کن کہہ کر، صبح کا سویرا کن کہہ کر، اللہ اکبر، درختوں کو بنایا کن کہہ کر، پتوں کو بنایا کن کہہ کر، پتوں کو اگایا کن کہہ کر، اور پھر جو ہے وہ زمین کے اندر جو دانے بوئے گئے تھے ان سے پودے نکالے کن کہہ کر، ساری مخلوق کو، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آتے ہیں ان کو کن کہہ کر کے پیدا کیا ہے، سب کن کہہ کر بنایا۔ لیکن انسان اللہ کا تو اتنا محبوب ہے کہ جب تجھے بنانے کی باری آئی تو تجھے کن کہہ کر کے ایک لمحے میں پیدا نہیں کیا، انسان کو کن کہہ کر نہیں بنایا۔ اگر کن کہتا تو بھی انسان پیدا ہو جاتا، اس کی قدرت ہے، لیکن اس نے کن کہہ کر نہیں بنایا بلکہ فرمایا خلقت بیدیہ، کہ ہم نے انسان کو
اپنے دونوں ہاتھ سے، قدرت والے ہاتھ سے انسان کو پیدا کیا۔ جب ہاتھ کہے جاتے ہیں تو ہاتھ ہماری طرح نہیں، بلکہ اس کی قدرت والے ہاتھ، جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے۔ کہا ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر کی شان سے بنایا انسان کو۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان بہت کچھ بنا، ابھی وہ انسان ہی نہیں بنا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، اسے معلوم ہی نہیں کہ میری شان کیا ہے۔ بہت ترقی کر گیا انسان، سب پر ریسرچ کر رہے، اپنے آپ پہ نہیں کیا، سب کو پہچاننے چلا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ کیسا قیمتی ہے انسان۔ انسان تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ میری بات مشکل نہیں ہو رہی ہے، میں بہت آسان کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت سنجیدگی سے ایک ہی سبق پڑھا کر جانا چاہتا ہوں کہ انسان تو انسان بن جا۔ بس بہت کچھ بننا چاہتا ہے، لیکن پہلے انسان بن۔ انسان کو پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ غالباً اگر میری نظریں کوتاہی نہیں کر رہی ہے تو میرے برادر محمد راشد رضوی صاحب آئے ہیں محفل میں، تشریف لے آئے اوپر۔ انسان تو پہلے انسان، انسان اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ توجہ فرمائے، غور فرمائے، بہت سنجیدگی سے ایک سبق دل کی گہرائیوں سے دینا چاہتا ہوں۔ انسان، اللہ نے تجھے پیدا کیسے کیا؟ تیری پیدائش کے مراحل تو دیکھ، غور کریے، غور کیجئے تیری پیدائش کے مراحل پر۔ انسان، اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، آسمان بنایا، فوراً بنا دیا، کن فیکن ہو گیا۔ زمین بنائی، کن فیکن ہو گئی۔ لیکن انسان بنانے سے پہلے اس کے چرچے کیے، انسان بنانے سے پہلے اس کے چرچے کیے، اور فرشتوں کو بلا کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان کو یوں ہی نہیں بنایا، پہلے وہ انسان کی ڈگری کا اعلان کیا ہے۔ سبحان اللہ، انسان تو کیا عظیم ہے، انسان تو کتنا عظیم ہے کہ تجھے بنانے سے پہلے اپنی وہ مخلوق جو تسبیح، تہلیل، رکوع، سجود اس میں بڑی مشہور ہے، بڑی عظیم ہے، اس مخلوق کو کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجوں گا، اپنا نائب بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ انسان، تیرے پیدا کرنے سے پہلے تیرے رب نے، تیرے اللہ نے تجھے کیا ڈگری دی اور کیا بتایا؟ ان فرشتوں کو، معصوموں کو کہا کہ ہم زمین پر اپنا نائب بنائیں گے، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے، اپنا خلیفہ بھیجیں گے۔ تو اس وقت فرشتے حیران تھے، کون بنے گا اللہ کا خلیفہ، کون بنے گا اللہ کا نائب؟ حیرت ہے۔ وہ بول پڑے، اللہ تو اس کو نائب بنائے گا، اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو انسان ہے، اور زمین پہ جا کے وہ لڑائیاں کرے گا، وہ خون ریزیاں کرے گا، مارا پیٹی کرے گا، اختلاف کرے گا؟ کیا صحیح نہیں کہہ رہے تھے فرشتے؟ کیا آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں رہے ہیں؟ شاید انسان جتنا لڑتا ہے اتنا تو کتے بھی نہیں لڑتے ہوں گے۔ انسان جتنا، اگر جملے برے لگے تو معاف کرنا، معاف کر کے جانا، لیکن انسان جتنا لڑتا ہے اتنا کتے بھی نہیں لڑتے ہوں گے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایک کتے نے دوسرے کتے کا مرڈر کر دیا، ایک کتے نے دوسرے کتے کا قتل کر دیا؟ وہ بیچارے ایک دوسرے پہ بھونک کر ہی اپنی ہوس پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ انسان جائیداد کے لیے اپنے بھائی کے خلاف سپاری دیتا ہے کہ میرے اس بھائی کو مار ڈال، اور بمبئی والوں کی زبان میں اس کو ٹپکا دے۔ یہ حالات ہیں، سپاری دیتا ہے ایک بھائی اپنے بھائی کے خلاف۔ فرشتے اس کو دیکھ رہے تھے، کتنے دیداور ہیں فرشتے۔ انہوں نے اللہ سے کہا تھا، اللہ، میرے اللہ، اس انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا، دماغ فرمایا تھا، قتل غارت گری سے کام لے گا، اسے اپنا نائب بنائے گا جو جھگڑے فساد کرے گا۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، بڑے دیداور ہیں فرشتے۔ اللہ نے ان کو بڑی دور اندیشی عطا کی ہے،
اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، فوراً کہہ دیا وہ خون ریزی کریں گے، لیکن شاید وہ مجھے اور تمہیں دیکھ رہے تھے، ہم جیسوں کو دیکھ رہے تھے، ہمارے پاپوں کو دیکھ رہے تھے، ہمارے گناہوں کو دیکھ رہے تھے، ہماری عیاشیوں کو دیکھ رہے تھے، ہماری برائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، آج یہ بات سامنے نہیں آتی کہ ایک شیر نے دوسرے شیر کو قتل کر دیا، ایک چڑیا نے دوسری چڑیا کو قتل کر دیا، یہ باتیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل، باپ اپنے بیٹے کا قاتل، بیٹا باپ کا قاتل، بہن بہن کی قاتل، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نے لڑنے شروع کیے، ہم نے اختلافات شروع کیے۔ انسان یاد رکھ، فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ وہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کریں گے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اور فرشتوں نے جہاں ہماری خون ریزی کا ذکر کیا تھا وہی اپنے تقوی کا ذکر بھی کیا تھا۔ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تحلیل کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرشتوں کی باتیں سنی، ایک تو انسانوں کے اختلافات کا ذکر کیا، دوسرے اپنی تسبیح و تحلیل کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد میرے رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا، اور پھر انسان کو بنایا کس شان سے؟ فرشتوں جاؤ زمین سے مٹی لاؤ، فرشتوں کو جاؤ زمین پر اور مٹی اٹھا کر کے لاؤ۔ پہلے بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل کو بھیجا، جاؤ مٹی اٹھا کر لا۔ انسان کو بنانا ہے تو مٹی سے بنائیں گے انسان۔ اللہ تو چاہتا تو نور سے بھی بنا دیتا تھا، تو چاہتا کافور سے بنا دیتا، تو چاہتا ہواؤں سے بنا دیتا، لیکن پہلا خمیر انسان کا مٹی ہے۔ اور بھیجا کسے؟ جو فرشتہ نہیں ہے، صرف تمام فرشتوں کا سردار و سید ہے، اس کو بھیجا۔ زمین پہ جبریل آئے، مٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زمین رونے لگی۔ خبردار جبریل، تمہارا احترام ہے لیکن مجھ سے مٹی نہ اٹھانا، لے کر نہ جانا، کیونکہ یہ مٹی لے جاؤ گے اس سے انسان بنے گا، کچھ اچھے انسان ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، اور میرا کچھ حصہ جنت میں جائے، کچھ جہنم میں جائے، مجھے گوارا نہیں۔ بہت روئی مٹی، لیکن جبریل کو آ گیا ترس، واپس پلٹے۔ اس کی مولا وہ بہت روتی ہے، منت و سماجت کرتی ہے، کیا کروں؟ ارشاد ہوا تم نہ جانا، اب گئے تھے آ گئے، اب نہیں جانا۔ میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، دونوں کے ساتھ یہی ہوا، وہ بھی ترس کھا کر کے واپس لوٹے۔ اسرائیل کو اخیر میں بھیجا، چوتھے فرشتے کو، انہوں نے کہا تو روتی ہے، میں تیرے رونے پہ ترس نہ کروں گا، میرے اللہ کے حکم پہ عمل کروں گا۔ اٹھائی مٹی، مٹھی بھری اور اٹھا کر لے گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا اسرائیل، مٹی اٹھانے تم گئے تھے، زمین کے رونے پر تمہیں ترس نہ آیا، اس لیے جب انسان کی روح قبض کرنے کا وقت ہوگا اور مٹی کو مٹی میں ملانے کا ہوگا، لائے تم تھے تو ملانے کا کام بھی تمہارا ہی ہوگا۔ اس لیے کہ زمین رو پڑی تو میرا جبریل ترس کھا کے واپس آ گیا۔ جب ماں بچے کے سرانے بیٹھ کر کے موت کے وقت روئے گی تو یہ جبریل روح قبض نہ کرے گا، بلکہ یہ اس پہ ترس کھا کر کے واپس آئے گا۔ بھائی بھائی کو دیکھ کر روئے گا تو ترس کھا کے واپس آئے گا، تو جو ترس کھا کے واپس آئے وہ نہ جائے گا، جو بالکل ترس نہ کرے اور لے کر کے آئے اٹھا کر کے، اسی کو بھیجا جائے گا۔ اس لیے حضرت اسرائیل کو مقرر کیا، اسی دن روح کے نکالنے پر مٹی لائی گئی۔ 39 دن تک مٹی پر اللہ نے برسات کی، غموں کی بارش کی۔ 39 دن تک کے برسات برسی، غموں کی بارش کی۔ اسی لیے ہمیں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ 39 دن تک کے غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی۔ اس طرح 40 دن تک کے برسات برسی، 39 دن غم، ایک دن خوشی۔ خوشی کم ملتی ہے، غم زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ خوش رہیں، غمگین کم رہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے خمیر پر ہی غموں کی بارش زیادہ ہے۔ اس لیے بہت خوش رہنے کی تمنا نہ کیا کریں، غموں میں ہی خوشی کا اظہار کیا کریں۔ کسی نے کہا ہے میرے ہونٹوں پہ
दिखाओं का तबस्सुम है मगर मेरी आंखों में उदासी के दिए जलते हैं। इंसान अपनी गमों के अंदर ही अलबत्ता उन गम को दुनिया के गमों में ढालने की बजाय गमे मुस्तफा का अगर रुख दे दे तो मैं कहता हूं वो गम भी मुसर्रतों में ढल जाएंगे और वो गम भी हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें इस तरह से फिर उस पर हवाएं चली, और जब हवाएं चली वो मिट्टी खनकने लगी, जिसे कुरान सलसवाल कहता है। जब वो मिट्टी खनकने लगी तो खुदा ने अपने दस्ते कुदरत से इंसान को बनाया और फिर उसे वो सूरत अता की है, उसे वो सूरत अता की है जो सूरत कुदरत की सूरत है। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, इसको बस इसी पे बस करता हूं कि अल्लाह ने फरमाया हमने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। इसकी मुराद अल्लाह जानता है, उसके बताए से उसके रसूल, उनकी अता से उनके मुकर्रबीन जानते हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन कुदरत के नजदीक जो सबसे खूबसूरत शक्ल थी अल्लाह ने वो इंसान को अता फरमाई और फिर इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया। सोचिए, जिसे अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, कितना कीमती है इंसान, कितना कीमती है। उसकी कीमती होने की बस एक बात अर्ज करता हूं और अपने असल उन्वान की तरफ आता हूं। सबसे बड़ा मैटर यही है, मामला यही है कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान रहा है। और मेरे आका फरमाते मन अराफा नफ्सा फकत अराफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। अल्लाह ने जो एक इंसान बनाया है 5-6 फीट का इंसान, ये बहुत मुख्तसर लगता है। किसी ने कहा है घटे अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और बड़े तो उस अते कौनैन में समा न सके। इंसान अगर घट जाता है तो फिर वो फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, यजीद बनता है, और अगर फिर वो बढ़ता है तो उसकी उसअतों का आलम ये है कि अर्श भी उसके सामने एक नुक्ते की शक्ल में नजर आता है और इंसान अर्श से बड़ा नजर आता है। इसलिए कि इंसान एक मुख्तसर सी कायनात का नाम है, कायनात असगर का नाम है। इतनी बड़ी कायनात को अगर किसी में समेटा है अल्लाह ने तो इंसान के अंदर समेटा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा सुन्नत, सुभान अल्लाह। ये जो मैंने अर्ज किया कि इंसान अगर बढ़े तो उसके सामने अर्श एक नुक्ते की हैसियत रखता है। आपको हैरत भी होगी इसकी दलील क्या है। तो इसकी दलील इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रदी अल्लाह ताला लिखते हैं कि सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी, सैयदना तैफूर रदी अल्लाह ताला, ये बायजीद बुस्तामी वो हैं जिनके बारे में सैयदुत ताइफा, हमारे आका, हमारे पीराने पीर के पीर, उनके पीरों के पीर सरकार जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी को औलिया की जमात में वो मर्तबा हासिल है जो मकाम फरिश्तों में हजरत जिब्रील अमीन को हासिल है। वो सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने मर्तबा बयान किया सैयदुत ताइफा ने सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी का। वो बायजीद बुस्तामी सैयदना तैफूर घुटने जमीन पे टेक कर अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, जिना करोगे तो खाक हो, गाने सुनोगे तो खाक हो, हराम खाओगे तो खाक हो, पाप करोगे तो खाक हो, अय्याशी करोगे तो खाक हो, नमाजें तर्क करोगे, मस्जिदें वीरान करोगे तो खाक हो, माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो खाक हो, और अगर रातों को मुसल्ले पे गुजार के आंसुओं की सौगात
खुदा की बारगाह में पेश करके वो इंसान बनोगे जिसे कुरान लक़द खलक़नल इंसान कहता है। अगर तौबा इस्तिग़फ़ार करके वो इंसान बनोगे जिसे कुरान लक़द खलक़नल इंसान कहता है। अगर रब की बारगाह में सुजूद नियाज लुटाकर वो इंसान बनोगे जिसे कुरान लक़द खलक़नल इंसान कहता है, जिससे कुरान अल इंसान कहता है। कुरान ने अल इंसान कहा है, मुतलकन इंसान नहीं कहा, अल इंसान कहा। और एक छोटा सा तालिब इल्म होने की वजह से जहां तक मेरी मालूमात कुरान के मुतालिक है कि जहां जहां भी कुरान ने इंसान बयान किया है वहां अल इंसान ही है, मुतलकन इंसान कुरान ने कहीं जिक्र नहीं किया। ऐसी मेरी छोटी सी मालूमात है। अब आप गौर करें, हाँ नास कहकर इंसानों का जिक्र किया गया तो अलग बात है, लेकिन जहां इंसान कहा वहां अल इंसान ही कहा है। और जहां अलीफ लाम आ जाता है तो फिर वहां पर उमूमियत मुराद नहीं ली जाती बल्कि खुसूसियत मुराद ली जाती है। और उलमा इस पर बहुत गुफ्तगू करते हैं। जाहिर सी बात है, न मैं कोई तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाला कोई मुदर्रिस हूँ और ना कोई आप तालिब इल्म मुतालिम है, तो मैं दरसगाई बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूँ कि जहां जहां इंसान का जिक्र किया है वहां अल्लम अल इंसान, अल्लम अल इंसान जिसको हम पढ़ते हैं, अगर आप उसको टुकड़े करके पढ़े तो अल्लम अल इंसान, अल्लम अल इंसाना मालम यालम कहकर फिर यहाँ भी अलिफ लाम है। तो बहरहाल ये खुसूसियत के लिए है। और ये जो अल इंसान जहां जहां कहा गया है उससे मुराद हर इंसान नहीं है। जिसके नाक का नाक देखकर तुम इंसान कहते हो वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं जब तक कि वो कुरान वाला इंसान ना बने। और कुरान वाला इंसान वो नहीं है जो बाजारों में भूल हपाड़ करते फिर रहे हैं, जो जमीन पे फसाद कर रहे हैं। अल इंसान वो है जिसके बारे में कुरान ने कहा था आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। यानी जिस इंसान को इल्म इलाही ने फरिश्तों के दरमियान जिसकी मनकबत गोया के पड़ी है, वो इंसान कौन सा इंसान है? उसी इंसान को इंसान कामिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। वो इंसान कौन है? वो अबू बकर सिद्दीक है, वो उमर इब्ने खत्ताब है, वो उस्मान गनी है, वो मौला अली है, वो इमाम हसन है, वो इमाम हुसैन है, वो साद सईद है, वो तलहा व जुबैर है, वो जुनैद बगदादी है, वो बायजीद बुस्तामी है, वो सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर है, वो अताए रसूल गरीब नवाज है, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, वो निजामुद्दीन औलिया है, महबूब इलाही है, साबिर कलियर है, बख्तियार काकी है, वो बाकी बिल्ला है, मुजद्दिद फसानी है, वो इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी है, वो हुजूर मुफ्ती आजम है, वो मखदूम यशरफ जहांगीर सिमनानी है। यानी वो इंसान है, देखने में इंसान है। इंसान हकीकत में वो लोग हैं जिन्हें देखकर फरिश्ते भी हैरत ज़दा हैं। दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। क्या अजीम वो इंसान है। तो वो इन इंसानों के सामने अर्श की हैसियत क्या है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी घुटने जमीन पे टेक के आसमान की तरफ देख रहे हैं और आंख में आंसू है, और वो आंसू पानी के नहीं बल्कि खून के आंसू। इसका तसव्वुर तो हम कर ही नहीं सकते। जिनको उनका गम मिला है, क्योंकि गम 39 दिन तक गम की बारिश हम पे हुई है। अब वो गम गमे मुस्तनी के आंसू नहीं तो फिर पानी के आंसू नहीं बल्कि इंसान खून के आंसू रोता है। हजरत बायजीद बुस्तामी घुटने जमीन पे रख के आसमान की तरफ देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। आने वाला मुरीद आता है और आकर कहता है, ए हजरत बायजीद
آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ بایزید کہتے ہیں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں صرف 2 قدم میں عرش پر گیا تھا۔ انسان یہ ہے، لقد خلقنا الانسان، یہ انسان ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو معراج النبی ہضم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں گئے کیسے آئے کیسے، ہم کہتے ہیں اتنا بس نادان، تو تیرے گھر 10 مرتبہ جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جناب قاری محمد راشد رضوی صاحب 10 مرتبہ دن بھر میں اپنے گھر گئے اور آئے تو آپ کہیں گے یہ بھی کوئی کہاں بات ہوئی؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، انسان اپنے گھر آتا ہی جاتا تو ہے۔ مولوی صاحب اپنے گھر 50 مرتبہ دن بھر میں آئے گئے، کہیں کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ تو اپنے گھر آتے ہی جاتے ہیں، کیونکہ اپنے گھر کی گلیاں آدمی کو پتا ہے، اپنے گھر کا محلہ آدمی کو پتا ہے، گلی کوچے سب کچھ پتا ہے، کیونکہ بات گھر جانے کی ہے۔ اللہ اکبر، تو تیرے گھر دن میں 50 مرتبہ جائے تو تجھے حیرت نہیں، اور مصطفیٰ اپنے گھر جائے تو آپ کو ہضم ہی نہیں ہوتا، آپ خلاف میں تقریر کرتے ہو، آپ کہیں گے کہ وہ ان کا گھر کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن تم نے نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے قد جاکم برہان من ربکم، کہ اللہ کی طرف سے قد جاکم برہان من ربکم، یہ من ربکم بتا رہا ہے کہ محمد اللہ کی دلیل بن کر اللہ کی طرف سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آئے، تو جو جس کی طرف سے آتا ہے اس کا گھر تو وہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ پیدا کیے گئے، طرف سے آئے کہا، من ربکم اللہ کی طرف سے آئے۔ ایک ہوتا ہے اللہ نے پیدا کیا دلیل بنا کر، چاند کو دلیل بنا کے پیدا کیا، سورج کو دلیل بنا کے پیدا کیا، لیکن جب بات آئی مصطفیٰ پیارے کی تو کہا من ربکم، پیدا نہیں کیے گئے بلکہ فرمایا وہ تمہارے رب کی طرف سے آئے، حالانکہ وہ بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے آئے، آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے، تو آئے کہاں سے؟ رب کی طرف سے۔ پتا چلا آنے سے پہلے وہ اس کی عظمتوں کے پردے میں تھے، تبھی تو آئے۔ ارے جب آنا معلوم ہو گیا تو وہی ان کا گھر ہے، اگر وہ گھر لوٹ کر کے جائے تو اعتراض کی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھتے ہو لیکن سمجھتے نہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کریم کی خیرات کی ضرورت ہے۔ تو اپنے گھر جاتا ہے تو پریشان نہیں، وہ ان کے گھر جائے تو پریشان ہے، وہ تو ان کی شان ہی۔ حضور کا جانا حیرت انگیز نہیں ہے، جا کر آنا حیرت انگیز ہے۔ حضور کا جا کر آنا حیرت انگیز ہے، اور یہ بڑا معجزہ ہے۔ جانے سے بڑا معجزہ آنا ہے۔ کیوں؟ ادریس نے کہا تھا علیہ السلام ذرا فرشتے مجھے لے کر بھی چل، میں اللہ کی جنت تو دیکھوں۔ جنت دیکھا کام میں باہر نہیں نکلتا، نہیں جانا ہے مجھے دنیا میں۔ ارے نادان، ادریس جنت دیکھ کر کے واپس نہیں آنا چاہتی اور نہیں آئے، جنت کا حسن دیکھ کر کے واپس نہیں آئے۔ حسن جنت میں ادریس علیہ السلام یوں محو ہو گئے، یوں مگن ہو گئے کہ کہا میں نہیں جاتا، اور پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتا تو رہنے دو یہیں پر۔ حسن جنت ادریس دیکھ لے تو واپس نہ آئے، لیکن میرے رسول نے حسن جنت صرف نہیں دیکھا، حسن خدا کو دیکھا، حسن ازلی کو دیکھا، اس کے بعد بھی واپس آتے ہیں۔ تو جانے سے بڑا معجزہ ان کا آنا ہے۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ وہ پریشان جانے پر ہے۔ عاشقوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ آنے پر سر دھن رہے ہیں کہ آئے کیسے۔ ارے لوگ گنبد خضرا دیکھ کر کہتے اللہ یہی موت دے دے اب جانا نہیں۔ حسن گنبد خضرا دیکھنے والے لوٹ کر آنے کی بات نہیں کرتے، جس نے حسن ازلی دیکھا پھر بھی وہ لوٹتا ہے۔ کیوں لوٹتا ہے؟ اس لیے کہ دل میں امت سے پیار ہی اتنا ہے، دل میں امت سے محبت ہی اتنی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا،
پتہ چلا کہ جب انسان انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ 2 قدم میں عرش پر بھی جاتا ہے. انسان کی شان کیا؟ ہم تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، نادان کون کیا کر رہا ہے. یہ مت دیکھ تجھے کیا کرنا، یہ دیکھ. تو دوسروں کے عیب کو دیکھنے چلا ہے، اپنے عیب تو دیکھ. انسان اگر تو ہے تو میرے رسول نے فرمایا کہ دوسرے کے عیوب پہ جو پردے ڈال دیتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. اور عیب داروں کو ہی عیب نظر آتے ہیں. بہت خاص بات عرض کرنے چلا، عیب داروں کو ہی عیب نظر آتے ہیں، بے عیبوں کو عیب نظر نہیں آتے. جیسے مکھی کو وہی جگہ نظر آتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، ویسے اگر آپ کو کسی میں عیب دکھے تو سمجھ لو کہ مجھ میں بھی عیب ہے، تبھی عیب دکھ رہے ہیں. اور اگر عیب نہ دکھے تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کے اندر سے عیب کا خاتمہ کر دیا ہے. تو اب عیب نظر آ رہے ہیں ہمیں، عیب کوئی ہضم ہی نہیں ہوتا. ہمیں سب میں عیب نظر آتے ہیں، لیکن کاش کہ ہماری نظر اپنے عیبوں پر ہو تو سب کے عیوب چھوٹے نظر. قربان جائیں اس رسول پر جسے خدا نے ہر عیب سے پاک بنایا تھا. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے پاک جسے بنایا تھا. اس رسول کی بارگاہ میں زانی بھی آ کر کے کہتے تھے حضور ہم نے زنا کیا، تو آقا یوں فرماتے تھے جا کہیں تو پاگل پن میں تو نہیں بک رہا ہے، بھاگ یہاں سے، جا کے توبہ کر لے اگر ایسی بات ہے تو. اور گھوم پھر کرانے والے جب بار بار کہتے تو کہتے جب خدا نے پردے ڈالے تھے تو نے کیوں ظاہر کر دیا، کیوں یہ نادانی کی ہے. خدا کی قسم جو لوگوں کے عیوب دیکھ کر بھی یوں ڈھکے. اس رسول کی شان یہ تھی غلطی کوئی کرے اور چہرہ کسی کی طرف کر کے غلطی کی نشاندہی کرے تاکہ اس غلطی کرنے والے کو شرمندگی ندامت نہ ہو. جو یوں نبھائے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. مسلمانوں اپنے آپ کو سمجھو یہ کیا ہے. ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہو، پڑوسی تم سے محفوظ نہیں. لوگو تمہارا پڑوسی تم سے محفوظ نہیں. پڑوسی بھی پناہ مانگتا ہے کہ میں کس کے پڑوس میں آ گیا. محلہ تم سے پریشان ہے. یاد رکھو انسان وہ انسان ہے. ابھی آپ سنیں گے اگر وقت رہا کہ انسان بنا کس سے، انسان کہتے کس کو. بایزید بستامی فرماتے 2 قدم میں عرش پہ گیا. جب میں عرش پہ پہنچا تو میں نے عرش کو دیکھا کہ وہ پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین ہے. جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا ہوتا ہے اسی طرح سے میں نے عرش کو بے چین اور بے قرار پایا کہ وہ پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین اور بے قرار ہے. اس وقت میں نے پوچھا اے عرش تیری بے قراری کی وجہ کیا ہے، تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے، تو کیوں بے چین اور بے قرار ہے. تو عرش کا جواب سنو. عرش کہتا ہے اے بایزید بے چینی اس بات پر ہے کہ میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں خدا کو تلاش رہا ہوں، میں اللہ کو تلاش کرتا ہوں. بایزید کہتے ہیں خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو میں یہاں چلا آیا اور تو بھی اسی کو ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ ہمیں تو پتا یہ دیا الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے عرش پر. عرش پر استوا کرنا تو ہمیں پتا دے رہا ہے کہ وہ عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. تو جب عرش کہتا ہے، عرش نے سنا کہ بایزید کہتے ہیں کہ اللہ نے جواب دیا، پتا بتایا الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پتا معلوم کر کے ہم عرش پہ آ گئے کہ چلو خدا کو ڈھونڈ لیں گے عرش پر، خدا کو پا لیں گے عرش پر. لیکن جیسے میں بے چین ہوں عرش تو بھی بے چین ہے، تو بھی بے قرار ہے. تو عرش کہتا ہے اللہ اکبر. ایک سرد آگ کھینچی عرش نے اور عرش جواب دیتا ہے بایزید جب تو پوچھتا ہے تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ عرش پر استوا کیا جیسا کہ شان ہے اس کی. اور جب میں بے چین ہو کے پوچھتا ہوں اللہ تو ہے کہاں تاکہ میں تجھے ڈھونڈ لوں، تیرا پتہ پالوں، تجھے تلاش کر لوں. تو بایزید جب تم پوچھتے ہو تو تمہیں عرش کا پتہ دیتا ہے، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ تو ہے کہاں، میں تجھے کہاں پاؤں، تو عرش کو یوں کہتا ہے اگر مجھے پانا ہے تو
وہی کر پالے گا۔ سبحان اللہ۔ انسان کا پتہ ملتا ہے انسان کے دل کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان عرش کرسی میں میرے جلوے نہیں سماتے، میرے جلوے تو کسی انسان کے دل میں سما جاتے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان نہیں۔ انسان کے دل میں اس کے جلوے ہیں، اور انسان کا دل کعبے سے، انسان کا دل کعبے سے افضل، اور انسان کا دل عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ کعبے کے ارد گرد انسان طواف کرتے ہیں، اور مومن کے دل کے ارد گرد اللہ کے انوار طواف کرتے ہیں۔ انسان کا دل عرش سے بھی افضل ہے۔ اس پر ایک روایت یاد آئی، میں تمہید میں ابھی چل رہا ہوں، گفتگو تو آگے مجھے عرض کرنی ہے، توجہ فرمائیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میں نے خدا کا عرش اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے، اللہ کا عرش میں نے سر پہ اٹھایا ہے۔ خواب دیکھ کر وہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، اے سید الطائفہ، میں نے خواب دیکھا کہ میں نے خدا کا عرش اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کسی ولی کامل کے جنازے میں شریک ہوگا اور اس کا جنازہ تیرے سر پہ ہوگا۔ ایک بات تو یوں ہوئی، دوسری روایتوں میں یوں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جاؤ کل آنا، تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو جائے گی۔ بات یہ کہی، کچھ لوگوں نے وہ کہا، کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا، لیکن زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے واقعے کے سیاق و سباق سے کہ آپ نے فرمایا کل آنا، تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو جائے گی۔ جب وہ دوسرے دن حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ کی طرف آیا تو دیکھا کہ پوری خانقاہ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، کوئی رو رہا ہے، آنسو بہہ رہا ہے، بے چین ہے، اور ایک جنازہ اٹھا ہوا ہے۔ جب جنازہ اٹھا ہوا دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کس کا جنازہ ہے کہ پورا بغداد ہی غم میں ڈوبا ہوا ہے؟ کسی نے کہا یہ حضرت جنید بغدادی کا جنازہ ہے اور جو ہے جنازہ جا رہا ہے۔ اس نے سوچا یہ اللہ کے ولی کیسے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ کل خواب کی تعبیر بتائی جائے گی اور آج میں آیا تو تعبیر بھی نہیں بتائی اور دنیا سے کوچ کر گئے۔ اتنا سوچنا تھا کہ دھکے کھاتے کھاتے جو ہے یہ جنازے کے قریب پہنچا۔ ولیوں کے یہاں بھی دھکے کھایا کرو تو برا مت مانا کرو، یہ دھکے کھلا کھلا کر بھی جو ہے وہ دنیا کے دھکوں سے بچا لیا کرتے ہیں، اس لیے وہاں کے دھکے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ دھکے دیتے دیتے اتنے قریب پہنچا دیا کہ جنازے کے قریب، کندھا جنازے کو دینے کو نہ ملا تو یہ جنازے کے نیچے چلا گیا اور اس کے سر پر حضرت جنید بغدادی کا جنازہ آ گیا۔ تو جنازے کے اندر سے آواز آئی، تجھ سے کہا تھا نا کہ تیرے کل خواب کی تعبیر پوری ہو جائے گی، یہ جو تو نے خواب دیکھا تھا آج اس کی تعبیر پوری ہو گئی کہ اللہ کا عرش تو نے سر پہ اٹھایا ہے۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے۔ غور فرمائے، یہ انسان کا دل ہے جو عرش الہی سے افضل ہے، کعبۃ اللہ سے افضل ہے، لیکن وہ کون انسان لوگ ہیں؟ بس اب بات یہاں سے شروع ہوتی۔ ساری انسانوں کی فضیلت آپ نے سن لی کہ انسان وہ ہے جو فرشتوں سے افضل ہے۔ شرع عقائد میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عام مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہے۔ جسے فرشتہ کہتے وہ معصوم ہے، لیکن انسان فرشتے سے افضل ہے۔ غور فرمائیں کیا مقام انسان کا ہے، کیا مرتبہ انسان کا ہے، لیکن کون سا انسان؟ اب انسان جو کہتے ہیں، لکھا ہے بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ انسان انس سے مشتق ہے۔ انس، انسان بنا ہے انس سے، اور انس کہتے ہیں محبت کو، اور جس میں محبت ہے وہی انسان ہے، اور جس میں محبت نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی پیرس پر حملہ کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، کہ کوئی ٹرین میں بم دھماکہ کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے دہشت گردی کی۔ ہم کہتے ہیں کہ دراصل تمہیں اسلام کی تعلیم معلوم ہی نہیں۔ یا جو لوگ حملے کر رہے، کوئی ہو، داڑھی کتنی بڑی ہو، ٹوپی ہو، پگڑی ہو، کچھ ہو، ہاتھ میں تسبیح لے کر بھی وہ کرے، بلکہ کوئی کعبے کے اندر گھس کر کے بھی آئے،، اور پھر دہشت گردی کرے، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے
کہ محبت جس کے پاس ہے وہی انسان ہے، اور انسان سے بڑی ڈگری مسلمان ہے. تو جب دہشت گردی کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ خواہ اسلام پر اپنا غصہ اتارتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان دھماکے کرنے والوں کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو، قتل کرنے والوں کو دیکھ کر اسلام مت سمجھو، داڑھی اور ٹوپی والوں کو دیکھ کر اسلام مت سمجھو. اگر اسلام سمجھنا ہے تو غوث الاعظم جیلانی کو دیکھ کر اسلام سمجھو، معین الدین اجمیری غریب نواز کو دیکھ کر اسلام سمجھو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ کر اسلام سمجھو، ابو بکر عمر عثمان و علی کو دیکھ کر اسلام سمجھو، محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھ کر اسلام کو سمجھو. اسلام والے یہ ہے، ان کی زندگیوں میں اسلام ہے اور اسلام ان کی زندگیوں سے جھلکتا ہے. جہاں محبت ہوگی وہی انسان ہے. محبت نہیں تو کتنی بڑی داڑھی ہو، کتنی بڑی ٹوپی ہو، کتنی بڑی پگڑی ہو، کتنا بھی بڑا کرتا ہو، کتنا بھی سفید لباس ہو، داڑھی ٹوپی کپڑے انسان کو مسلمان نہیں بناتے. اسلام اور ایمان کا تعلق دل سے ہے. التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے. اور دل محبتوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، دل محبتوں کے لیے. اس لیے اسلام میں انسان کی بڑی اہمیت ہے. انسان تو انسان ہے، ہمارے یہاں تو جانوروں کی بڑی اہمیت ہے. سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں، اور لکھا گیا ہے کہ ایک وقت ایک زمانے میں ایک پیغمبر پر وحی نازل کی اللہ نے، اے میرے نبی 3 دن کے اندر اندر آپ اس شہر سے باہر نکل جائیں. توجہ فرمائیں، آپ اس شہر سے باہر نکل جائیں اور وہ فلاں عابد سے کہہ دے جو عبادت گزار ہے کہ 3 دن کے اندر اندر وہ فلاں رقاصہ رہتی ہے نا، نچنیاں جو ناچتی گاتی ہے، اس کے گھر میں جا کر پناہ لے لے، اس لیے کہ پوری کے پوری بستی پر ہم آگ برسائیں گے اور پوری بستی کو جلا دیں گے. بس بچے گا اسی نچنیا کا گھر، رقاصہ کا اس نچنیا کا گھر بچے گا، سب جلا کر کے خاکستر کریں گے. پیغمبر آپ بستی کے باہر جائیں اور اس سے کہہ دے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے نچنیا کے گھر جائے. وقت کے پیغمبر نے آ کر کہا، انہوں نے کندھے پہ مسلح ڈالا، سیدھے اس نچنیا کے گھر. وہ نچنیا اس بزرگ کو جانتی تھی، جیسے ہی جا کر کے کہا میں تیرے گھر رکنا چاہتا ہوں. کہا بابا یہاں تو ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، گھر کا حال یہ ہے. کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے حکم ہے کہ میں تیرے گھر رکوں، پردے ڈال دے، ایک کونے میں پڑا رہوں گا، تیرا کام تو جان، میں کچھ نہ کہوں گا، خاموش رہوں گا، تیری طرف دیکھوں گا بھی نہیں، تیرے معاملے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس نے پردے لگا دیے، یہ مسلح بچھا کر عبادت میں مصروف ہو گئے. پھر کیا تھا، پورے شہر پر آسمان سے آگ برسی. جب آگ برسی تن کا جلا دیا، درختوں کا نشان نہ رہا، گھروں کا نشان نہ، انسان کو جلا کر خاکستر کر دیا. جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، سب بجھ گیا، ختم ہو گیا. وہ نبی آئے، وہ عابد بھی گھر سے باہر نکلے، 3 لوگ بچے، ایک تو وہ نبی، ایک رقاصہ اور ایک وہ بزرگ. وہ بزرگ بھی اس لیے بچے کہ انہوں نے نچنیا کے گھر قیام کیا تھا. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں، اس نبی نے پوچھا مولا تو نے سب کو جلا کر خاکستر کر دیا، میری بستی پہ اتنے ناراض کیوں تھے، کیوں ہوئے اتنی ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ تو اس وقت جواب آیا، دراصل بات یہ ہے، ایک کتا اس بستی میں آیا تھا جس پر کھجلی تھی، کھجلی کی وجہ سے وہ بستی میں آیا بے چین ہو کر. بستی والوں نے کتے پر کھجلی دیکھی تو کھجلی دیکھ کر کے اس پہ اتنے ڈنڈے برسائے کہ اس کو لنگڑا کر دیا. وہ چلنے سے معذور اور زخمی ہو گیا، پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگا، اپنے بدن کو گھسیٹتے اس رقاصہ کے گھر کے پاس آیا. رقاصہ نے کہا لوگوں پہ حیرت ہے، وہ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے، وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے. دراصل اس کا کتا ہونا کیوں دیکھتے ہیں،
اس کا مخلوق خدا ہونا کیوں نہیں دیکھتے؟ اس رقاصہ نے اس کتے کے بدن پہ پٹی باندھی، پانی پلایا، اس کو درست کیا، کتا دوڑنے اور چلنے کے قابل ہو گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ دوڑنے کے قابل ہوا، زخموں کے علاج کے بعد وہ چلنے کے قابل ہوا۔ کتے کے علاج کی برکت سے اس رقاصہ کا دل بدل دیا گیا، اس کو توبہ کی توفیق دے دی گئی اور اس کے سارے جرائم کو معاف کر دیا گیا، اس لیے کہ اس نے کتا نہیں دیکھا، مخلوق خدا یہ دیکھ کر اس نے کتے کا علاج کیا، پانی پلایا، اس کا اکرام کیا، اس لیے اللہ نے سارے جرائم بخش کر اس کو توبہ کی توفیق دی۔ اور کتے پہ ظلم کی وجہ سے اتنی ناراضگی ہوئی کہ ساری بستی کو جلا کر کے آگ لگا دی گئی اور خاکستر کر دیا گیا۔ بندہ نواز کے سدراس کے ملفوظات میں یہ بات ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کتے پہ ظلم ہو تو بستی پہ آگ برسائی جاتی ہے، اگر انسانوں پہ ظلم ہوگا آگ نہیں برسے گی؟ آگ نہیں برسے گی۔ آپ کہیں گے آگ کہاں برستی ہے؟ ہم کہتے ہیں برس رہی ہے، ہر گھر میں آگ برس رہی ہے، ہر محلے میں آگ برس رہی ہے، ہر کوچے میں آگ برس رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہم کہیں گے وہ آگ اگر برستی نا، جو جل کر خاکستر ہو گئے وہ تو راحت پا گئے، لیکن آپ پر ہم پر ایسی آگ برس رہی ہے، جل تو رہے ہیں لیکن آگ نظر نہیں آتی۔ ہاں، جو باپ بیٹے میں اختلاف کی آگ ہے نا، یہ وہی آگ ہے۔ جو میاں بیوی میں اختلاف کی آگ لگی نا، یہ وہی آگ ہے۔ جو کاروبار میں تنگی کی آگ ہے، جو بیماریوں کی آگ ہے، جو بے چینی کی آگ ہے، یہ آگ برس رہی ہے۔ اس کو محسوس کرو، یہ آگ اب پانی سے نہیں بجھ سکتی۔ اس آگ کو اگر بجھانا ہے تو محبتیں دل میں پیدا کرو، نفرتوں کا خاتمہ کرو، اس لیے کہ محبت دو گے تو محبت پاؤ گے، محبت نہیں دو گے، نفرتوں کے بیج بو گے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا قول ہے، آپ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ لوگوں اگر کوئی کانٹے بچھائے تو اس کے جواب میں تم کانٹے مت بچھاؤ، بلکہ تم کانٹے ہٹانے کا اور اٹھانے کا کام کرو، کیونکہ اگر کانٹے بچھانے کے جواب میں تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی، پھر تم چلو گے کیسے؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی تعلیم ہے، یہ اولیاء کرام اور صوفیہ کی تعلیم ہے۔ ولی صرف اس لیے نہیں کہ تم ان کے مزار پہ پھول ڈالو، ولی اس لیے ہیں کہ جب ان کے مزار پہ جاؤ تو مزار پہ بھی پھول ڈالو، اور جب انسان ملے تو ان پر زبان کے پھول برساؤ۔ یہ ولیوں کی تعلیم ہے، ورنہ ولی کے مزار پہ تو پھول ڈال رہے ہو اور زبان سے شعلے اگل رہے ہو، زبان سے آگ برسا رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ مومن جب بھی مومنوں سے ملتا ہے وہ آگ نہیں بلکہ پھولوں کی برسات کرتا ہے۔ مزار پر یہ پودوں کے بنے ہوئے پھول اگر ڈالو گے یا کسی کے گلے میں ڈالو گے یا پیش کرو گے، ایک دن وہ مرجھا جائیں گے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے پھولوں کا حال یہ ہے وہ کبھی نہیں مرجھاتے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ان کی خوشبو بڑھتی جاتی ہے، ان کا کھلنا بڑھتا جاتا ہے، ان کی خوشیاں بڑھتی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، کانٹے اگر کوئی بچھائے اس کے جواب میں تم کانٹے مت بچھاؤ، کانٹے ہٹا لیا کرو، کیونکہ سب کانٹے بچھائیں گے تو زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے، لیکن افسوس ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے اب جتنے کانٹے بچھانے لگے شاید ہی کوئی بچھا رہا ہوگا۔ ہم جتنا دلوں کو توڑنے لگے شاید ہی کوئی دلوں کو توڑ رہا ہوگا۔ ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت تو یہاں تک لکھتے ہیں کسی مومن کو بے وقوف بھی مت کہو، کہ مومن کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے۔ ہم تو ماں بہن کی نکالتے ہیں، خدا جانے کیا ہو گیا اس قوم کو، بلکہ اب پڑوسیوں کی ماں بہن نہیں نکالی جاتی بلکہ گھر میں پہنچ کر بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دی جاتی، بچے بھی غلطی کریں تو ماں بہن کی گالی۔ کچھ لڑکے تو ایسے ہیں جن کا تکیہ کلام ہے ماں بہن کی گالی، اگر بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تو بائک کو بھی وہ ماں کی گالی دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔
ہنسنے کا مقام نہیں ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی مومن کو گالی دی اور اس سے معافی نہیں مانگی یا توبہ نہیں کی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. یہ غریب نواز کے ملفوظات ہیں. میں کوئی عرش سے بات لا کر نہیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ زمین کی باتیں ہیں, یہ اپنے آقاؤں کے فرامین ہیں. بھول گئے ہو تم سبق چلتے پھرتے. اب تم نے تو ماں بہن کی گالی کے ساتھ اتنی خطرناک گالیاں ایجاد کر لی کہ تم مومنوں کو صلح کلیوں کا ٹائٹل دے رہے ہو. یہ بہت بدترین گالی ہے صلح کلی کی گالی, کیونکہ صلح کلی اس کو کہتے ہیں جو شیعوں کو, وہابیوں کو اور بد عقیدوں کو, بد مذہبوں کو, کافروں کو, سب کو صحیح سمجھتا اسی کو صلح کلی کہتے ہیں. اور یہ اصطلاح فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اب اگر تم نے کسی مومن کو صلح کلی کہا تو گویا کہ آپ نے اس کو کافروں میں سب سے بدترین کافر کہا. اور میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم نے کسی کو کافر کہا, اگر وہ کافر نہیں ہے تو تم کافر ہو جاؤ. مشین گن مت چلاؤ کفر کی, اس لیے کہ تم لوگوں کو مومن کرنے لے آئے ہو, کافر کرنے نہیں آئے ہو. مسلمانوں بہت احتیاط سے کام لو. عاشقان مصطفیٰ پر اس طرح کی گالی مت دو. ہاں اگر کوئی تحقیق سے, آپ کی تحقیق سے واقعی کوئی اتنا بدترین ہو گیا ہے تو پھر آپ کہیے اس کو. اگر کوئی واقعی رسول اللہ کی بے ادبی اور توہین کر رہا ہے پھر اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. قرآن نے پھر اس کے لیے تو اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زنیم بھی کہا ہے. پھر کوئی رعایت نہیں ہے. جو نبی کی توہین کر دے قرآن کہتا ہے پھر کوئی رعایت نہ کرو. اگر وہ ایک بات نبی کے خلاف کہے تو تم اس کے 10 عیب گنا دو. لیکن اگر کوئی حضور کا ادب کرنے والا ہے, کوئی آقا کی تعظیم کرنے والا ہے, کیوں اس کو صلح کلی کہتے ہو؟ تمہیں حق کیا ہے؟ امام اہل سنت نے بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے, بے وقوف فرمایا کسی مومن کو بے وقوف کہنا حرام ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو ایسے گنڈے موالی لوگ تو نہیں رہتے تھے کہ جو کہہ دیا جی حضور کہہ دیا. نہیں, علماء, صلحاء, اہل تقوی, ملک العلماء جیسے لوگ, صدر الشریعہ جیسے لوگ, مبلغ اسلام جیسے لوگ, حجت الاسلام جیسے لوگ, مفتی اعظم جیسے لوگ, محدث اعظم جیسے لوگ, ایسے لوگ رہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت بھی کہہ دے تو پھر وہ اس پہ بھی کبھی کبھی سوال کرتے تھے, اس پہ بھی کبھی کبھی سوال کرتے تھے. تو کہا امام یہ بے وقوف بہت چھوٹا سا لفظ ہے اور اس پر حرمت کا حکم حرام کہا آپ نے کہ کسی مومن کو بے وقوف کہنا حرام ہے. آپ حرام کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں, لیکن وہ میرا امام ہے, کوئی بات بے دلیل نہیں کہی, دلیل سے کہی. اسی لیے تو آج تک ان کی کتابوں کا مخالف جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. ڈاکٹر اقبال جیسا بندہ کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا نے کوئی فتویٰ لکھا تو بہت غور و خوض کے ساتھ لکھا, اسی لیے پوری زندگی میں ان کو اپنے فتوے سے کہیں رجوع کرنے کا موقع نہیں آیا. انہوں نے کبھی رجوع نہیں کیا, کیونکہ بہت سوچ سمجھ کے بات کہی. اور جو تول کر بولتا ہے پھر اس کو بات واپس نہیں لینی پڑتی. جو بول کر تولتا ہے پھر اس کو ہر جگہ کبھی کہیں, کبھی کچھ, کبھی کچھ, کبھی کچھ. یہ اسلام نہیں ہے. کبھی کچھ کہو, کبھی کچھ کہو. شہر بدلے تو بولی بدل جائے, یہ اسلام کی بولی نہیں. بستی بدلے تو بولی بدل جائے, یہ اہل ایمان کی بولی نہیں ہے. امام اہل سنت نے کہہ دیا سو کہہ دیا, اور آج تک کہ ان کا کہا. اللہ اکبر. انہوں نے ریاضی پر جو کہا اور سائنس پر جو کہا, آج بھی سائنس اس طرف لوٹ رہی ہے. امام کو یا امام کے ماننے والوں کو رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہاں, فوز مبین در رد حرکت زمین جو لکھا کہ زمین ساکن ہے, آج دنیا میں بہت سے سائنسداں اس بات میں لوٹ کر کے آ رہے کہ ہاں زمین ساکن ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے انشاءاللہ لوگوں کو لوٹ کر آنا پڑے گا. اس لیے کہ اس کی زبانی ہے جس نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا, رموز قرآن کو اپنے مرشد سے پیا تھا. یہ اس کی زبانی ہے.
تو امام سے پوچھا کہ آپ نے بے وقوف کہنا مومن کو حرام لکھ دیا، اور حرام کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حرام کیسے بے وقوف کہنا؟ فرماتے ہیں اب سنو، جب تم کسی مومن کو بے وقوف کہو گے تو اس کا دل دکھے گا، اس کو اذیت پہنچے گی، یہی تو ہوگا، بے وقوف کہو گے تو اس کو اذیت پہنچے گی، دل دکھے گا۔ اب آقا فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقط ازانی ومن ازانی فقط از اللہ، کہ جس نے کسی مومن کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کا دل دکھایا، اور جس نے رسول اللہ کا دل دکھایا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو بتاؤ نبی کا دل دکھانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب تم کسی مومن کو گالی دیتے ہو تو اس سے صرف وہ مومن کا دل نہیں دکھتا، اس کو اذیت نہیں پہنچتی، تم تکلیف اسے دیتے ہو، محمد الرسول اللہ کا دل ٹوٹتا ہے، تو حضور کا دل دکھانا اور دل توڑنا تو یہ حرام ہی ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہے فکر رضا، یہ ہے اسلام کی فکر۔ جب مومن کو بے وقوف کہہ کر اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اذیت پہنچا دی تو میرے آقا کا دل ٹوٹتا اور دکھتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عاشق رسول کو یہ گوارا ہوگا، ارے ہم تو اپنے ٹکڑے کروانا گوارا کر دیں لیکن محبوب کا دل دکھانا گوارا نہ کریں۔ پھر تم کیسے مسلمان اور عاشق رسول ہو؟ صرف میلاد النبی پر نعرے لگانے والے، صرف محرم پر نیاز کھانے والے عاشق رسول ہو؟ حضور کے دل کا خیال کسے ہے؟ اگر رسول اللہ کے دل کا خیال ہے تو اپنے اعمال پہ نظر ثانی کر لو، مت دکھاؤ کسی مومن کا دل، مت دکھاؤ کسی عاشق رسول کا دل۔ لیکن جو لوگ حضور کی گستاخی کرتے ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہے، ان کے لیے اپنا مسلک تو یہ ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، لیکن جو وہاں کی اشاک ہے، جو گدا ہے وہاں کے، ان کے لیے بہت سوچ کر بولو۔ اگر لوگ تم پہ ظلم کرے صبر کر لو، لیکن اگر تم کسی کے لیے زبان کھولو وہ عاشق رسول اور مومن ہے، بہت سوچ سمجھ کر اس کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان کھلے گی اذیت اس کو پہنچے گی تو اس کی وجہ سے کہیں میرے نبی کا دل نہ ٹوٹ جائے، میرے نبی کا دل نہ دکھ جائے۔ بتاؤ جب بے وقوف کہنا کسی مومن کو حرام ہے تو اس کی غیبتیں کرتے بیٹھنا، اس کے لیے طرح طرح کے جملے کسنا، فکرے کسنا، کبھی کبھی تو جلسوں میں ہی اس طرح کی باتیں کر دینا۔ مسلمانوں ہمیں مرنا ہے، پبلک اپنے نام سے نعرے لگا رہے، لیکن یہ نعرے لگانے والی پبلک اپنی قبر میں نہیں آئے گی، یہ لفافہ دینے والی پبلک اپنی قبر میں نہیں آئے گی۔ جب تک زندہ ہیں اچھا بولو تو بھی یہ ہاں کریں گے، برا بولو تو بھی یہ ہاں کریں گے، لیکن یاد رکھو اپنی قبر میں ہمیں اکیلے جانا ہے۔ جب فرشتے پوچھیں گے مومنوں کا دل دکھاتا تھا، نبی کا دل دکھاتا تھا، تو اس وقت تو تم پر کیا بنے گی؟ محشر میں اکیلے اٹھنا ہے، اکیلے، اور اکیلے جواب دینا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے قیامت بھی یاد کر لیا کرو، اور بولنے سے پہلے قبر بھی یاد کر لیا کرو، تو شاید دل دکھانے والی گفتگو نہیں کرو گے۔ اور اللہ نے زبان دی ہے تو پھول برساؤ، اللہ نے زبان دی ہے تو شعلے مت برساؤ، آگ مت برساؤ، اس قوم کو مت لڑاؤ۔ یہ قوم بہت لڑ چکی ہے، بہت پس چکی ہے، یہ قوم بہت تباہ ہو چکی ہے۔ بس جاتے جاتے ایک آخری بات عرض کر دوں اور اپنی گفتگو ختم کر لوں۔ یاد رکھنا، اس کو اپنے دل پہ لکھ لو، اپنے دل پہ لکھ لو کہ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ کسی کی بھی تباہی کے پیچھے آپ کو ایک ریزن ملے گا بہت اوپر اوپر جا کر، کہ اس نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی کا دل دکھایا تھا۔ ہر گناہ کی معافی ہے، دل دکھانے کی معافی نہیں ہے، اس لیے کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ ایک مرتبہ اما جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں کچھ لوگ بے حساب بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو میرے آقا کے فرمان کا مفہوم بالکل شارٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے عائشہ جب میں معراج پر گیا تو میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب تیرا امتی کتنا بھی پاپی ہوگا، مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، میں اس کے پاپ، گناہ اور جرائم نہیں دیکھوں گا۔ اگر ایک نیکی اس کے پاس ہوگی جو میں چاہتا ہوں تو میں اس سے حساب بھی نہیں لوں گا، بے حساب اس کو جنت عطا کر دوں۔ پاپ کے باوجود، جرائم کے باوجود، گناہوں کے باوجود صرف ایک نیکی، وہ کون سی نیکی؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کرے گا،
اس نیکی کی برکت سے اللہ پاپ نہیں دیکھے گا، جرائم نہیں دیکھے گا، بس اس کی برکت سے اللہ بے حساب جنت عطا کر دے گا۔ یہی تعلیم تھی، صحابہ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی حضرت امام زین العابدین راتوں کو مدینہ منورہ میں نکلتے اور اپنے کاندھے پر اناج کی بوریاں رکھ کر مسلمانوں کے دروازے پہ ڈال کر چپکے سے نکل آتے، خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ لوگ پوچھتے کون اناج ڈال کر کے جاتا ہے ہمارے دروازوں پر، کبھی پتہ نہیں چلا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی امام زین العابدین کی اور آپ کے کپڑے اتارے گئے تو پیٹھ پر بوریوں کا نشان موجود تھا۔ تب امام باقر نے کہا تھا، اے مدینے کے غریبوں، جو تمہارے دروازے پہ اناج ڈال کر جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کا شہزادہ تھا۔ اس طرح وہ لوگوں کے دل خوش کرتے تھے۔ سنیوں، بندوں کا دل خوش کرو، نبی خوش ہوں گے، نبی خوش ہوں گے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔